قیامت والے دن میرے مولا کائنات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج کی رات گیا نا نبی اللہ کے پاس تو علی کے بارے میں بھی بہت باتیں ہوئی. ہائے ہائے اسپیشل نام لے کے علی کے بارے میں بھی بڑی باتیں. اوحی الی فی علی ثلاث، ان میں سے 3 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا باری باری بتائی. وہ 3 باتیں کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے کہا کہ میرے نبی تمہیں پتا ہے کہ یہ جو علی ہے تمہارا یہ سید المسلمین ہے. اب جو مسلمین ہیں ان کا سردار علی ہے. باقی ساری کائنات مسلمین کلمہ پڑھنے والی، علی سید المسلمین. اور میں میرے نبی تمہیں پتا ہے کہ باقی سب مسلمین اور علی سید المسلمین. اور دوسری بات جو اللہ نے کہی، علی جو ہے نا یہ امام المتقین ہے. باقی سب متقین جتنے بھی تیری امت میں ہیں مقام تقویٰ پہ آ سکتے ہیں، امام نہیں متقین کے ہو سکتے. اگر متقین کا کائنات میں تیری امت میں کوئی امام ہے تو وہ تیرا علی ہے. ہائے 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 یار، گل یہ ہے کہ ہم کہتے فلاں بھی امام صاحب ہے، فلاں بھی بڑا امام ہے، فلاں علم کا امام ہے. تو اللہ نے اپنی نگاہ قدرت سے جب متقین کو دیکھا تو صفے اس مصلی امامت پر علی نظر آئے. وقائد غر المحجلین، فرمایا قیامت والے دن نورانی چہرے والوں کا قائد بھی علی ہی ہوگا. قائد بھی کون ہوگا؟ علی ہی ہوگا. یہ میرے علی کی شان ہے جو اللہ بیان کر رہا ہے میرے نبی کی زبان سے معراج کی رات میں. یہ معراج ہے، یہ معراج ہے، مومن کی معراج. مومن کو اس معراج سے یہ سبق ملتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بھی معراج پہ جس کی باتیں کرے وہ علی ہے، جس کی فضیلت کے اللہ تعالیٰ وہاں پر اعلان فرمائے وہ میرا علی ہے. تو برادران اسلام، ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ ہم اس علی کی بات کرتے ہیں جس کی میرا خدا بات کرتا ہے، جس کی میرا خدا بات کرتا ہے. تو برادران اسلام، پھر یہ جو سورج ہے چمک رہا ہے، بلندیوں پہ چمک رہا ہے، اور مولا کائنات پھر 19 رمضان شریف کو فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے کے جا رہے ہیں. اور یہ مولا کائنات وہ ہیں کہ جو سب کا بھلا کرنے والے، سب سے محبت کرنے والے، سب سے پیار کرنے والے، سب کا اچھا سوچنے والے، یتیموں کا آسرا، بیواؤں کا سہارا، غریبوں کا آسرا سہارا، اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے والا میرے مولا کائنات 19 رمضان کو دہشت گردی ہوئی مسجد میں اور میرے علی المرتضیٰ کے سر انور پر ضرب لگا دی گئی. تو اس وقت کہتے ہیں ایسا بھی میری نظر سے گزرا کہ مولا کائنات حوصلے میں تھے، بالکل حوصلے میں تھے. مولا کائنات بالکل سب کو حوصلہ دے رہے تھے، لیکن جو ہی گھر میں اپنی بیٹیوں کے سامنے پہنچے تو مولا علی رو پڑے، آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے. تو پتہ تو نہیں ہے کیوں رونے لگے. اب خیال کرنے والے یہ خیال کرتے ہیں کہ اس وقت مولا کائنات کو وہ منظر جو کربلا کے منظر ہیں وہ دکھائی دے رہے ہوں گے کہ میں تو جا رہا ہوں اپنی بیٹیوں کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. تو سیدہ زینب کی اور سیدہ ام کلثوم کی، ان پاک بیبیوں کی یتیمی کا دور، امام حسن حسین کی یتیمی کا دور، اور کوفہ کے مدینہ کے یتیموں کی یتیمی کا دور شروع ہونے جا رہا ہے. اور میرے مولا کائنات نے امام حسن حسین کو بلا کے جو وصیت کی اس میں آپ نے جو الفاظ کہے وہ یہ تھے کہ اے بیٹا حسن، اے بیٹا حسین،
دیکھنا میرے بعد اس شہر کے یتیم اپنے آپ کو بے آسرا نہ خیال کریں، بے آسرا نہ خیال کریں، اس بات کا دھیان رکھنا۔ تو وہ ایک پوری کہانی ہے کہ مولا کائنات کی جب شہادت ہوئی نا تو دروازے کے آگے یتیم بچوں اور بچیوں کی لائن لگی ہوئی تھی جو دودھ پکڑ کے کھڑے تھے، جن کی ماں نے ان کو بھیجا تھا کہ اگر آج وہ جانے لگا ہے کہ جو تمہارے باپ کی کمی بھی جس نے کبھی محسوس نہیں ہونے دی، کسی یتیم کے گھر میں راشن دینے جاتے میرے مولا کائنات تو اس کی ماں اگر یہ کہہ دیتی کہ میرے بچے کو کھلائے گا کون، میں نے کام کیسے کرنا ہے، تو مولا کائنات راشن بھی دے کے آتے، ان کے بچوں کو کھلاتے بھی، ان سے پیار بھی کرتے، ان کا وقت بھی بتاتے۔ تو آج اس علی پاک کی شہادت کا دن ہے تو مولا کائنات کے یوں ہی ضرب لگتی ہے، آپ آواز بلند کرتے ہیں فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم آج علی دنیا سے کامیاب جا رہا ہے۔ تو یہ وہ واحد ہستی ہے جو اپنی کامیابی کا اعلان کر کے جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علی پاک کا صدقہ ہمیں بھی دل میں نور عطا فرمائے، ہمارے دل و دماغ کو منور فرمائے، اور دعا کریں کہ مالک کبھی بھی ہمیں اس دہلیز سے دور نہ فرمائے، اسی علی پاک کی دہلیز پہ ہمیں موت نصیب ہو۔ یار زندہ صحبت باقی وما علیہ الا البلاغ۔